السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے غالب کی جو غزل لائے ہیں اس کے چند اشعار گائے بھی گئے ہیں تو آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ اس میں کچھ مشکل اشعار بھی ہیں جو عموماً گانے والے نہیں گاتے، اور وہ عوامی دلچسپی کے اشعار ہی کو اپنے گانوں میں شامل رکھتے ہیں، لیکن ہم چونکہ مکمل غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ایسے اشعار بھی ہوں گے کہ جن کی تشریح سن کر آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: پھر مجھے دیدائے تر یاد آیا، دل جگر تشنائے فریاد آیا۔ اس میں جگر تشنا جو ہے، اس کا مطلب ہے جس کا جگر پیاسا ہو، یعنی پیاس کی آخری حد ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں فریاد کی انتہائی پیاس اور تڑپ پیدا ہوئی، ساتھ ہی رونے والی آنکھ یاد آ گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ دل کی اس پیاس اور تڑپ کو صرف میرے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ اچھا شعر ہے، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا، اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ دوست کو رخصت کرتے وقت جو دردناک کیفیت گزر رہی تھی اور جو اس کے چلے جانے کے بعد رہ رہ کر یاد آتی ہے، اس میں جو کبھی کبھی کچھ وقفہ ہو جاتا ہے، اسے غالب نے قیامت کے دم لینے سے تعبیر کیا ہے کہ میرے رخصت ہونے پر تیرے رخصت ہونے پر میرے لیے قیامت آ گئی۔ ابھی وہ قیامت ٹھہری اور رکی نہ تھی کہ پھر تیرے رخصت ہونے کا وقت ذہن میں تازہ ہو گیا، اور وہ قیامت ایک مرتبہ پھر برپا ہو گئی۔ اس کا تیسرا شعر ہے: سادگی ہائے تمنا سادگی ہائے تمنا یعنی پھر وہ نیرنگ نظر یاد آیا۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ تو نہیں ہے، سادگی بھی آپ جانتے ہیں، تمنا بھی جانتے ہیں۔ نیرنگ کہتے ہیں جادو کو، طلسم، فریب، کوئی عجیب و غریب بات، کوئی نئی بات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری تمنا کی سادگی اور خواہش اور آرزو کے بھول پن کو دیکھیے کہ پھر وہی محبوب یاد آ گیا جس کی نظر سراسر ایک جادو اور جو بالکل ایک فریب ہے۔ تمنا کی سادگی یہ ہے کہ جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے کوئی آرزو پوری نہیں کر سکتا اور اس سے کوئی امید بھی بر نہیں آ سکتی، اسی کی تمنا کی جا رہی ہے، اور اسی سے لطف اور نوازش کی امید رکھی جا رہی ہے۔ اگلا شعر ہے: عذر و ماندگی اے حسرت دل، نالہ کرتا تھا جگر یاد آیا۔ واماندگی کہتے ہیں بیچارگی کو، مجبوری کو، بے بسی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دل کی حسرت، میری بیچارگی اور مجبوری کا جو بہانہ ہے، جو میرا عذر ہے، جو میری معذرت ہے، اس کو قبول کر لے۔ میں تو رونے پیٹنے اور نالہ کرنے کے لیے، نالے کا مطلب ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، بلند آواز میں رونا، میں تو اس کے لیے تیار تھا، مگر پھر مجھے جگر کا خیال آ گیا کہ وہ تو ایک ہی آہ میں پھٹ جائے گا۔ تو جگر کے خیال سے میں بہت بلند آواز میں نہیں رو رہا ہوں، لیکن ایک طرف دل کی حسرت اور ناکامی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اس کے بغیر وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف جگر کا معاملہ سامنے ہے کہ وہ آہ و فغاں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ راہ گزر کہتے ہیں راستے کو،
چلنے کی جگہ کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میری زندگی تیری رہگزر کے یاد کے بغیر بھی بسر ہو ہی جاتی، لیکن اس یاد نے مجھے انتہائی رنج اور غم کا تختہ مشق بنا دیا ہے۔ سوچتا ہوں کہ یہ میرے دل میں یہ یاد کیوں کر تازہ ہو رہی ہے، گزرگاہ محبوب کی یاد کیوں تکلیف اور اذیت کا باعث بنی ہے۔ مولانا حسرت معانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ راہ گزر یاد آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عاشق گھر چھوڑ کر محبوب کو دیکھنے یا اس کے دیدار کے شوق میں رستے پر جا بیٹھا کہ گھر میں بھی باہر انتظار ہی انتظار ہے، تو یہیں انتظار کیوں نہ کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عاشق کی زندگی کے کچھ دن محبوب کی گزرگاہ یعنی اس راستے پر بسر ہوئے تھے، یعنی وہ اس راستے میں کھڑا رہتا تھا جہاں سے محبوب کا آنا جانا تھا، تو اس کو وہ دور یاد آ گیا اور جس کی وجہ سے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا۔ تو گزرگاہ محبوب کی یاد تازہ ہونا اس کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو گیا، مگر وہ گزرگاہ رقیب کے گھر کو جاتی تھی یا رقیب کا گھر اس گزرگاہ پر تھا۔ عاشق سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر رقیب پر محبوب کی تھوڑی سی مہربانی بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو لگتا ایسا ہی ہے کہ گزرگاہ یاد آنے کے خلاف فریاد کا اصل سبب یہی ہو سکتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ ممکن ہے آپ اس شعر کے کوئی دوسرے معنی نکال لیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گر یاد آیا۔ اب کہتے ہیں کہ رضوان، آپ جانتے ہیں کہ جنت کے جو دروغہ ہیں اس کو رضوان کہتے ہیں۔ تو اس سے جب تیرے گھر کی کہتے ہیں کہ محبوب تیرے گھر کی بہار، رونق اور یہ دل آویزی بہشت میں کہاں ہوگی؟ میں وہاں پہنچوں گا اور تیرے گھر کی یاد تازہ ہوگی تو بہشت کے یعنی جنت کے دربان سے لازماً میری لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اس لڑائی کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ اول تو میں کہوں گا کہ محبوب کا گھر جنت سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے، تو وہ جنت کا جو فرشتہ ہے رضوان وہ کہے گا تم غلط کہتے ہو، بہشت جیسی چیز کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہشت سے نکلنا چاہوں گا تاکہ تیرے گھر پہنچ جاؤں، اور رضوان مجھے روکے گا اور نکلنے نہیں دے گا، اور اس طرح ہاتھا پائی سے لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ تو مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ مرزا غالب نے اپنے محبوب کے گھر کو جنت سے بہتر قرار دیا ہے۔ اچھا، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ آہ وہ جرت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا۔ جرت فریاد کا مطلب یہ ہے کہ فریاد کرنے کا حوصلہ، فریاد کرنا، اور تنگ آ جانا تو آپ جانتے ہیں، بیزار ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ تو اس کی شرح ہم کچھ ایسے کر سکتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پہلو میں جگر صحیح سالم موجود تھا تو اس کے بلبوتے پر جس طرح چاہتا تھا فریاد کر لیتا تھا۔ اب مدت ہو گئی، جگر خون ہو کر بہہ گیا، صرف دل میرے پاس رہ گیا، اور دل میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ فریاد کی بنیاد بن سکے، اور دل اس لیے بھی ساتھ نہیں دیتا کہ میں چیخوں گا، چلاؤں گا، نالہ کروں گا، فریاد کروں گا تو محبوب کی رسوائی ہوگی۔ تو میں اپنے دل سے سخت تنگ آ گیا ہوں اور مجھے اپنا جگر یاد آ رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گمگشتہ مگر یاد آیا۔ کوچہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں سمجھ لیجئے کہ محبوب کی گلی، وہ گلی جس میں کہ محبوب کا گھر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال پھر تیری گلی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید اسے
گم گشتہ یعنی بھولا ہوا دل یاد آ گیا ہے میرے خیال کو، اور اس لیے وہ ادھر جا رہا ہے کہ دل وہاں مل جائے گا، کیونکہ اس کے گم ہونے کی اور کوئی جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے تو اپنا دل محبوب کی گلیوں میں کھویا تھا، تو اگر ہمیں اپنا دل واپس چاہیے تو پھر ہمیں وہیں پر مل سکتا ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ دشت ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ویران جگہ کو کہتے ہیں، جنگل سمجھ لیجئے، صحرا سمجھ لیجئے۔ تو اس شعر سے جو فوراً ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جس دشت میں ہم ہیں، جس ویرانے میں ہم ہیں، وہاں اس قدر ویرانی ہے کہ اسے دیکھ کے گھر یاد آتا ہے، یعنی خوف معلوم ہوتا ہے۔ مگر آپ اگر ذرا غور کریں تو اس کے یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر ہی کو سمجھتے تھے، ایسی ویرانی اور کہیں نہیں ہوگی، مگر دشت بھی اس قدر ویران ہے کہ اسے دیکھ کر ویرانی یاد آتی ہے۔ تو اس شعر کا یہی مطلب نکلتا ہے، میرے خیال میں اچھا مطلب ہے، شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس شعر کا مقطع کی طرف آتے ہیں، اور یہ کافی مشہور ہے، آپ نے کئی جگہ پڑھا بھی ہوگا۔ میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ سنگ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، اور اس غزل میں بھی مرزا غالب نے اپنا پرانا تخلص یعنی اسد استعمال کیا ہے۔ تو اگر کہیں آپ اس کو اسد کے نام سے پڑھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مرزا غالب کا ہی شعر ہے، کیونکہ وہ شروع میں اپنا تخلص اسد ہی استعمال کیا کرتے۔ تو سر تو آپ کو معلوم ہے کیا چیز ہے، سنگ کا مطلب ہم نے آپ کو بھی بتا دیا۔ تو لڑکوں کا عام دستور ہے کہ وہ جو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، ان کو اینٹ پتھر مارتے ہیں۔ اب شاید یہ دستور کم ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا، جس کو پاگل سمجھتے ہیں، سودائی سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے وہ لڑکے لگ جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، پتھر وتھر بھی بیچارے کو مارتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے بھی ایک پاگل کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنا سر یاد آ گیا۔ یعنی یا تو وہ پتھر اپنے سر پہ مار لیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ لڑک پن میں میں پاگل ہو گیا تھا، یعنی عشق کا مجھے جنون ہو گیا تھا، یا یہ خیال آ گیا کہ جب مجھ پر اسی قسم کی کیفیت طاری ہوگی، یعنی جب میں پاگل ہو جاؤں گا تو لڑکے مجھے بھی اسی طرح اینٹ پتھر ماریں گے۔ ایک اور جگہ ہم نے اس کی تشریح یہ بھی دیکھی تھی کہ اپنے سر کی چوٹ یاد آ گئی، اس لیے بچپن میں مجنوں کے سر پر پتھر نہیں مارا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتھر میں اس لیے نہیں ماروں گا کہ پتھر اٹھاتے ہی مجھے اپنا سر یاد آ جاتا ہے، کیونکہ کل میں بھی اسی دور سے گزرنے والا ہوں، میں بھی پاگل ہونے والا ہوں، تو اگر میں نے کسی کو پتھر مارا تو کل کوئی اور بھی مجھے پتھر مارے گا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل، جس کی ایک مختصر تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو، یا آپ مرزا غالب کی کسی اور غزل کی تشریح چاہتے ہوں، یا اس کے معنی یا مطلب سمجھنا چاہتے ہوں، تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔